بیت المقدس، القدس، یروشلم ایک ہی شہر کے کئی نام ہیں۔ فلسطین میں واقع یہ شہر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر میں موجود مسجد الاقصی وہ مسجد ہے جو اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروائی تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اس ہی مسجد میں تشریف لے گئے تھے۔ اس طرح اس مسجد کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ بیت المقدس، القدس، یروشلم مسلمانوں کے پاس پہلی مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے قبضے سے نکالا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے پاس سلطان سلیم اول کے دور کے بعد سے رہا۔ عثمانیوں کے زوال کے بعد سے اسرائیلی یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ فلسطین میں یہودیوں نے مسلمانوں پر اب تک بے تحاشا ظلم ڈھائے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل دی میسج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، اور یقین جانیے پوری دنیا خاموش تماشائی بنی رہی، یا پھر زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں نے اس ظلم کی زبانی مذمت کی اور ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ عملی قدم کسی نے نہ اٹھایا۔ پہلے دن سے یہ بات طے ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کی پوری طرح سپورٹ اور مدد حاصل ہے۔ اگر آپ لوگ حالات حاضرہ سے کچھ آگاہ ہیں تو یہ جانتے ہوں گے کہ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا بکواس کی تھی۔ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت بنا دیا جائے، اور اس بات سے ہم مسلمانوں میں ابھی تک کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوئی، اور اس کی اہم اور ایک بڑی وجہ ہمارے نوجوان نسل کی تاریخ سے دوری ہے۔ ہم جانتے نہیں کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، اور ہمارے دین کے مجاہدوں نے کتنی بڑی قربانی سے اسے فتح کیا تھا، اور عالم اسلام میں اس بات پر سب سے پہلے بیان ملت اسلامیہ کے عظیم لیڈر ترکی کے صدر محترم رجب طیب اردوغان کا آیا۔ انہوں نے کہا کہ قدس مسلمانوں کی سرخ لائن ہے، یعنی وہ علاقہ جسے کوئی اور پار نہیں کر سکتا۔ یاد رہے ڈونلڈ ٹرمپ ایک نفسیاتی آدمی ہے، اور اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے شدید نفرت اور جنونیت ہے، اور ٹرمپ دنیا میں امن نہیں چاہتا۔ اس کے ساتھ ہی طیب اردوغان نے اسرائیل اور امریکہ سے تمام سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا، اور ترکوں نے اسی دن سے آواز اٹھائے رکھی ہے۔ آج بھی وہاں مظاہرے کیے جاتے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ مختلف اسلامی ممالک میں بحث چھڑ گئی ہے۔ ہنگامے برپا ہو رہے ہیں کہ اب تو دیکھا دیکھی عرب ممالک کے حکمران بھی کچھ بولے۔ وہی سعودی عرب اور باقی گلف ممالک جو آج تک ٹرمپ سے بغل گیر نظر آتے ہیں اور امریکہ کے دوست بنے پھرتے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں ہے وہ 39 اسلامی ممالک کی اتحادی فوج؟ کہاں ہے وہ؟ آخر اسے کس کام کے لیے بنایا گیا تھا؟ کیا صرف اور صرف دکھاوے کے لیے؟ لیکن مجھے ابھی بھی عربوں سے کچھ امید نہیں، اور اب عرب سے کوئی محمد بن قاسم نہیں آنے والا۔ اب عرب اسلام اور مسلمانوں کے لیے، ان کی بقا کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن یہی وقت ہے امت کے اتحاد کا، یکجہتی کا۔ دنیا کو یہ دکھانے کا وقت آ گیا ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، وہ ایک قوم ہے اور ان کی غیرت ابھی زندہ ہے، اور اب فلسطین کی آزادی جلد ممکن ہے۔ تاریخی بات یاد رہے، سن 1901 میں سلطان عبدالحمید دوم کے دور میں زیونسٹ یہودی 150 ملین پاؤنڈ کے ساتھ سلطان کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں فلسطین بیچ دو، تو پھر سلطان عبدالحمید نے کہا تھا میں کسی بھی قیمت پر فلسطین کا 1 انچ ٹکڑا نہیں دوں گا۔ یہ فلسطین میرا نہیں ہے، یہ فلسطین تمام امت مسلمہ کا ہے۔
مسلمان قوم نے اس کے لیے اپنے خون سے قربانیاں دی ہیں۔ اگر اسلامی خلافت کسی دن ٹوٹ گئی تو پھر تم بغیر کسی قیمت کے شاید فلسطین حاصل کر لو، مگر جب تک میں زندہ ہوں میں فلسطین کو اسلامی سلطنت سے علیحدہ دیکھنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں اپنے جسم میں تلواریں گھونپ دوں۔ یہ سلطان عبدالحمید کے تاریخی الفاظ تھے۔ میرا خیال ہے کہ تمام اسلامی ممالک خصوصاً جو دفاعی لحاظ سے مضبوط ہیں سبھی کو ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے جھنڈے تلے ایک ہونا چاہیے۔ ہم خاموش رہے برما میں مسلمان بھائیوں پر ظلم کے باوجود، ہم خاموش رہے جب شام بکھر گیا، ہم خاموش رہے جب کشمیر میں مودی نے، درندے نے، بھیڑیے نے کشمیر کے مسلمانوں پر قتل عام کیا، ہم خاموش رہے جب غزہ میں یہودیوں نے مسلمانوں پر بمباری کی، مسلمانوں کو یہودیوں نے قتل کیا، لیکن اب ہمیں ان ظالموں کے خلاف جہاد کرنی ہوگی جس کا ہمارے دین اسلام نے حکم دیا ہے۔ ہمیں اللہ پاک کے فرمان پر لبیک ہونا ہوگا۔ آؤ ہم خوب غفلت سے جاگ جائیں، بیت المقدس کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنی بے آسرا بہنوں کے لیے۔ انتہائی ضروری بات کہ آپ اپنے بچوں کو نو عمری سے ہی ہتھیاروں کی محفوظ استعمال اور نشانہ بازی کی تربیت دیں۔ یہ سنت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور وقت کا تقاضا بھی۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کو گاڑی اور موٹر سائیکل چلانا سکھاتے ہیں اسی طرح ہتھیاروں کی تربیت بھی لازمی ہے۔ فلسطین ضرور آزاد ہوگا اور یہ وقت آ چکا ہے۔ دوستو، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی میسج کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیوز۔